حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادومہ وان قل، ہمیشگی والا عمل اگرچہ تھوڑا کیوں نہ، ایک آدمی 2 نفل ہی پڑھتا ہو پر ہمیشگی سے پڑھتا ہو تو یہ انداز رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے سرکار دو علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا، کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل کان یخص شیئا فی الایام؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کچھ دنوں میں کوئی مخصوص عمل بھی ہوتے تھے؟ سرکار نے کوئی دن منتخب کر رکھے تھے بھی اس دن ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اس دن یہ عمل کرنا ہے، اس دن یہ عمل کرنا ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، فرمایا نہیں، کسی دن کے لیے مخصوص عمل نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی عمل کرتے تھے وہ روٹین کے عمل تھے۔ فرمایا کان عملہ دیمتن، سرکار کے سارے عمل دائمی تھے، ایک عمل شروع کیا اس کو نہیں چھوڑتے تھے، پڑھ رہے، حتیٰ کہ کسی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیے، کسی غرض سے پڑھے، اب چونکہ عمل کر لیا اب اس کو پھر جاری رکھا، اس کو ترجیحاً جاری رکھا، فرمایا میں نے کر لیا تو پھر کر لیا، کوئی بھی عمل کرتے تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھتے، اس پہ قائم اور دائم رہتے، چھوڑتے نہیں تھے۔ فرمایا وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَطِيعُ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو مصطفیٰ جیسی طاقت رکھے؟ دائم ہونا، قائم ہونا، کسی عمل کو لگاتار کرنا، ہمیشگی سے کرنا، یہ سب سے مشکل ہے۔ زیادہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، ایک آدمی نے ایک دن ٹائم نکالا 100 نفل پڑھ دیے، ٹھیک ہوگی، ہفتے کے بعد ایک دن پھر ٹائم نکال لیا، پھر 100 نفل پڑھ لیے، 100 نفل ایک دن میں پڑھ لینا کوئی ایڈا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ پڑھنا اور پابندی سے پڑھنا۔ میرے استاد صاحب تھے علامہ عبد الخالق چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہی عمل تھا، جب عمل کرتے تو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کی کتاب ہے، اس کی تلاوت فرماتے، اور ان کو جتنا شدید بخار کیوں نہ ہوتا، جتنی تکلیف میں کیوں نہ ہوتے، ہم نے ناغہ نہیں دیکھا تھا، سارے سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، دلائل الخیرات ان کے ساتھ ہوتی تھی، ہر صورت ساتھ رکھتے تھے، کبھی اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ربیع الاول شریف میں بہت زیادہ مصروفیت ان کی ہوتی تھی، دن رات چلتے، لیکن پھر بھی ناغہ نہیں کرتے۔ 5 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، اسی وقت اٹھا کے انہیں حاضری دینی ہے، حاضری کا ناغہ نہیں ہوتا۔ دائمی عمل میں جو ہے وہ فیض ہوتا ہے، یہ سرکار کا عمل نہ تھا۔ فرماتا کان احب الاعمال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ، جس طرح سرکار دو علیہ وسلم کو دائمی عمل جو ہے پسند تھا، اسی طرح رسول اللہ کی آل کو بھی دائمی عمل پسند تھا۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے، آپ کے ساری اولاد، سارے جو عمل کرتے دائمی عمل کرتے۔ وکان آل محمد اذا عملوا عملا اثبتوا، آل رسول بھی جب کوئی عمل کرتے تو پھر اس کو ثابت ہی رکھتے، دائم ہی رکھتے، قائم ہی رکھتے، پھر اس پہ چلتے ہی رہتے، چلتے ہی رہتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کی رات کی نماز کیسی تھی؟ رمضان کی پھر رات کی نماز کیسی تھی، یعنی رمضان مبارک میں رات کو سرکار کتنے نفل پڑھتے تھے، یہ سوال تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہمیشہ 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے،
وہ جو تہجد کے نفل تھے رمضان میں بھی پڑھتے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے، اور 8 رکعت کا دائمی عمل سرکار کا تھا۔ اسی حدیث کو لے کر لوگوں نے اس کو تراویح سمجھ لیا ہے۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کا ساری زندگی کا 12 مہینے کا عمل تھا، 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ 8 رکعت کبھی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سرکار دو علیہ وسلم کا پسندیدہ اور امت کے لیے بھی پسندیدہ عمل جو ہے وہ دائمی عمل ہے، بے شک تھوڑا کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے شب برات آ گئی، وضو کر لو جی، کپڑے بھی بدل لو، آج ساری رات جاگنا، ٹھیک ہوگی۔ آج شب معراج آ گئی، آج بھی ساری رات جاگ، وہ ایک رات جاگ دیا، پھر سارا سال سوئے رہے، دن کو بھی سوئے رہے، نہ نماز کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے شب برات میں نفل پڑھے تھے۔ اگر ساری رات نہیں جاگ سکتے، چلو قاری صاحب آج صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھانی ہے، چلو سال میں ایک بار ہی پڑھ لیں، سال میں ایک بار صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد پورا سال مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھا۔ ایسا عمل اتنی دیر میں اللہ جتنی کوئی سجدے کرے اتنے ثواب تو اللہ دے ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی مزدوری نہیں رکھتا اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ لیکن پسندیدہ عمل یہ نہیں ہے اللہ پاک، اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل یہ تھوڑا کر لو، اور روزانہ صرف 5 نمازیں پڑھ لو، نفل عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے، اور 5 پڑھ لے، اسی کو باقاعدگی سے پڑھ لے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑی پڑھ لے پر ہمیشگی سے پڑھ لے، یہ نہیں ہے آج 100 رکعت پڑھ لے اور پھر پورا سال کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ انداز اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو عمل وہی کرنا چاہیے جو رب رسول کو پسند ہو، پسند آ گیا تو بس بات بن گئی، بات پسند کی ہوتی ہے۔ رب کو ہمارے لمبے چوڑے سجدوں کی کثرت عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک یہی تو فلسفہ بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے اچھے عمل کون کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ عمل کی رب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اچھے عملوں کی ضرورت ہے، لہذا اچھے کریں، بے شک تھوڑے کریں، اور کوشش کر کے اس پہ ہمیں اس کی کرنی